بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشادات کو بار بار پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگ جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نل کے نیچے قطرہ گرتا ہے پانی کا مگر پتھر پر نشان نہیں پڑتا, لیکن 5-6 مہینے کے بعد نشان پڑ جاتا ہے. تو کیا اس نشان کو آخری خطرے کی محنت سمجھیں گے یا شروع سے؟ ایسے ہی مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من بہر جمیعت نالا شدت, میں ہر جماعت کے ساتھ مل کر روتا ہوں. کیوں روتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. من بہر جمیعت نالا شدن, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر جماعت کو کہیں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہنچ کر رونے لگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. جفت خوشحالہ و بدحالہ شدم, نیک بندوں کے ساتھ بھی روتا ہوں اور گنہگاروں کے ساتھ بھی روتا ہوں. نیک بندوں کے ساتھ جب روتا ہوں تو ان کا ایمان و یقین بڑھ جاتا ہے اور ترقی فی العمل اور فی الاحسان اور فی الاسلام کو نصیب ہوتا ہے. اور جب گنہگار بندوں میں روتا ہوں تو ان کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے. مولانا نے اچھا اپنا پیشہ بتایا. کیسا پیشہ ہے؟ اللہ والا بنانا, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قول اور گفتگو نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے حسینوں کی تلاش کرنے والوں, سب سے حسین وہ باتیں ہیں جو لوگ مجھے میری طرف میرے بندوں کو بلانے کے لیے کوئی کلام استعمال کرتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے بڑھ کر کسی کی گفتگو بات چیت نہیں ہے کائنات میں. اللہ والوں کی گفتگو نہ یہ کہ وہ حسین ہے, احسن ہے, حسین سے اعلیٰ کرنے کی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمین پر میں بیٹھ کر اللہ کی بات کرتا ہوں وہ زمین ہم کو دونوں جہان سے پیاری لگتی ہے. تو زمین پیاری نہیں ہے, اصل میں اللہ پیارا ہے. مگر جس زمین پر ان کی توفیق نام لینے کی ہو جائے تو وہ زمانہ اور وہ مکان, وہ زمان اور وہ مکان بھی پیارا ہو جاتا ہے. جس زمین پر اللہ والے اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں, اس زمین کو اللہ تعالیٰ اتنی قیمت دیتا ہے, اتنی قیمت دیتا ہے کہ 100 قتل کے مجرم کو حکم دیا کہ تم جہاں گناہ کر چکے ہو وہاں ہم تم کو معافی نہیں دیں گے, تم ہجرت کر لو اس زمین سے اور وہاں چلے جاؤ جہاں میرے کچھ نیک بندے رہتے ہیں اور مجھے یاد کیا کرتے ہیں. میرے نام کی برکت سے ہم نے اس زمین کو یہ عزت دی ہے کہ تمہاری 100 قتل کو معاف کر دیں گے. لیکن وہ شخص بیچ میں جاتے ہوئے موت آ گئی تو جا نہیں سکے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتے دوزخ کے اور جنت کے وہاں پہنچ گئے اور فرشتوں نے کہا کہ کیونکہ یہ اس بستی میں نہیں پہنچا لہذا ہم اس کو دوزخ میں لے جائیں گے. نیک فرشتوں نے کہا نہیں, ہم جنت میں لے جائیں گے کیونکہ جانا اس کے اختیار میں نہیں اور مرنا اس کے اختیار میں نہیں. اللہ نے فرمایا کہ پیمائش کر, پیمائش کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی بستی کو حکم دے دیا کہ تو قریب ہو جا. سبحان اللہ. تقربی, وہ ایک بارش قریب ہوگی.
اس زمین کو جس پر گناہ ہوئے تھے اس کو فرمایا تباہ بھی تو دور ہو جا. یہ حکم اللہ نے زمین کو براہ راست دیا جس کو فرشتوں نے بھی نہیں سنا، کیونکہ اگر فرشتے سن لیتے تو پیمائش کا کام چھوڑ دیتے. یہ خامخواہ کیوں محنت کریں؟ دنیا کام بنا رہے ہیں ان لوگوں کا، تو پھر محنت کیوں کریں؟ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اس کا نام محدثین نے لکھا ہے کہ ھذا فضل فی صورت عدل، پیمائش کی صورت تھی، در حقیقت اللہ کا فضل کام کر رہا. تو اللہ کا جب فضل آتا ہے تو کام بن جاتا ہے. سن لے دوست زبریان بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. بعض وقت انسان گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، نکل نہیں پاتا، مگر جس وقت اللہ کا فضل آئے گا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی یہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اولیانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اولیانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبوں کی نیبت کو. ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. تو دوستو اللہ کے نام کا یہ اعزاز ہے کہ وہ ایک بارش جو زمین قریب ہوئی اس کی وجہ سے وہ بخش دیا گیا. تو اللہ والوں کی بستی کی زمین اور مٹی کی یہ قیمت ہے کہ اس مٹی پر نہیں پہنچا مگر قریب ہو گئی، اس کے قریب ہونے سے بخش دیا گیا. تو جو لوگ اللہ والوں کی زمین پر رہتے ہیں اور ان کے پاس رہتے ہیں ان پر رحمت کا کیا عالم ہوگا. مشکاہ شریف کی شرح میں ملا علی قاری کو اللہ تعالیٰ جزا دے، عظیم محدث ہیں، خالی قاری صاحب نہیں ہیں وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قاری صاحب مولانا کہاں گئے رہے. یہ بہت بڑے عالم، مشکاہ شریف کی 11 جلدوں میں عربی زبان میں شرح لکھی ہے، تو معمولی عالم ہو گئے، محدث عظیم تھے، لیکن اس وصف سے مشہور ہو گئے تھے قاری صاحب کی وجہ سے. ملا بھی تھے مگر ملا علی قاری، ہرات کے رہنے والے، اور ہرات سے ہجرت کر کے مکہ شریف میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ وہیں دفن ہو گئے جنت المالا میں. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو اور بغیر اللہ کی رحمت کے تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. کیوں بھائی آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمارا دنیا کا بھی کام بن جائے اور آخرت کا؟ ایسی رحمت کی تلاش ہے تو ایسی رحمت کہاں ملے گی؟ اس محدث عظیم کی قبر کو اللہ پاک نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ ہم تم کو ایک نشان بتاتے ہیں، ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، نیک بندوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کے پیاروں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اتنا پیار برستا ہے کہ جو وہاں رہتے ہیں ان کا بھی پیار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا جہاں ذکر ہو رہا ہو وہاں جاؤ تو جو غیر پیارے ہیں وہ بھی پیارے ہو جائیں گے ان کے پیاروں کے خطرے میں اور تذکرے سے. ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ کی رحمت نیک بندوں کے تذکرے سے ہوتی ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں ارشادات حکیم الامت میں کہ اللہ کی رحمت تو اللہ کے والوں کے ذکر سے اور بزرگان دین کے تذکروں سے برستی ہے، مگر میں اس سے بڑھ کر ایک بات اور پیش کرتا ہوں کہ ذکر بھی نہ ہو ان کا، تذکرہ بھی نہ ہو، صرف ان کا خیال دل میں آ جائے تو بھی دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے. صرف خیال آ جائے کسی اللہ والے کا تو اس خیال سے ان کے خیال سے اللہ کا نور آ جاتا ہے، کیونکہ ان کا خیال کرنا اللہ کا خیال کرنا ہے اور اللہ کے خیال سے نور آئے. لیکن فرماتے ہیں جب ان کے خیال سے اور ذکر سے نور آتا ہے
تو جہاں خود موجود ہوں گے اللہ والے وہاں کتنی رحمت برسے. فضلاً عند وجودہم، ملا لقائی فرماتے ہیں جہاں خود اہل اللہ رہتے ہوں اور صالحین. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دھیرے دھیرے اللہ کے بنتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو کچھ دن کے بعد بزبان حال یہ شعر پیش کرنا پڑتا ہے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. صورت بدل جاتی ہے، سیرت بدل جاتی ہے. میرے شیخ صاحب راؤ صاحب مرشد دامت برکاتہم کراچی سے میں جب ہردوئی گیا تو ایک حکیم صاحب بیمار تھے. فرمایا چلو ان کو دیکھا، عیادت کر لیں. عیادت میں 70,000 فرشتوں کی دعا ملتی ہے مغفرت کی. جو شخص کسی مریض کو دیکھنے جاتا ہے مومن کو تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور حکم سنت ہے کہ بیماروں سے دعا کرو کہ ہمارے لیے دعا کرو، ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی سنت ہے، حکم ہے، سنت قولی بھی ہے. مر حکم دو، درخواست کرو، امر کرو کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. پھر فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مریض کا دعائے ملائکہ، مریض کی دعا مثل فرشتوں کی دعا، اور ان دعا مریض مستجاب، مریض کی دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. لہذا صحت ہونے سے پہلے اس سے دعا لے. اور مریض کے پاس جا کر دانت میں انگلی دبانا اور سر ہلانا، لا یحرک راسہ، اپنا سر نہ ہلائے. ولا یضع اصابعہ فی اسنانہ، اور یوں نہ کرے کیونکہ اس سے مریض گھبرائے گا کہ میری حالت معلوم ہوتا ہے خطرناک ہے، یہ جو سر ہلا رہا ہے شاید کوئی بات ہے، کہیں میرا ڈپارچر قریب معلوم ہوتا ہے. لہذا مریض کو حوصلے دو، امیدیں دلاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. اور سنت عیادت کے لیے ایک شرط علماء نے اور لکھا کہ جس شخص کے تعلقات خراب رہے ہوں اور زندگی میں اس نے اذیت دی ہو، اس کو دیکھ کر مریض کے دل اور صدمے میں، دل کے درد میں اور صدمے میں اضافہ ہو جائے تو اس کے لیے عیادت سنت نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ عیادت کا مقصد دوستوں کی ملاقات، ان دوستوں کی ملاقات جن سے اس کو فرحت حاصل ہے. فرحت سے قلب میں طاقت آئے گی اور قلب کی طاقت سے مرض دور ہونے میں مدد ملتی ہے. اس مسئلے کو کم لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں بھائی زندگی بھر تو تعلقات صحیح نہیں تھے، اب چلو مریض ہو گئے ہیں چلو دیکھائیں. نہیں، صحیح نہیں. جس کو دیکھ کر وہ گیا کالی بلا سمجھے اس کو کہ کہاں سے کالی بلا آ رہی، شربت روح افزا معلوم ہو، ان کے لیے جانا صحیح ہے. یہ مریض کی دعا ان سے لینا چاہیے. کس بات پر بات چل رہی بھائی بتاؤ؟ روزے میں شاہ نواز صاحب برکاتہم نے فرمایا دیکھو روزے میں اور شوگر کے مریض کو بولنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کام چل رہا ہے. دعائیں آپ سب لوگوں سے دعا کی گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ کاملہ مسلمہ ہم سب کو سلامت رکھے. تو میرے شیخ نے دیکھا کہ حکیم صاحب کے بغل میں جو مکان ہے ایک مالی بیٹھا ہوا ہے، مالی سمجھتے ہیں جو پھول لگاتا ہے، تو اس کی زمین صاف، گلاب چمیلی طرح طرح کے پھول لگے ہوئے، صاف ستھری زمین، ہری بھری کیاری. اور دوسری زمین کسی کے مکان کے سامنے گدھے کی، گھوڑے کی لید، کانٹے ببول کے اور گوبر بھینس کے تمام کنکر اور پتھر، خراب زمین لگی. تو مجھ سے فرمایا کہ دیکھو جس زمین پر مالی کام کر رہا ہے وہ کیسے ہری بھری ہے، پھول پتے نظر آ رہے ہیں، اور جس زمین پر مالی نہیں ہے اس زمین کا حال دیکھ لو کہ بغیر تربیت کے ہے وہ زمین. اس زمین کا کوئی مربی نہیں ہے تو تربیت نہ ہونے سے گوبر پتھر پڑے گی. یہی حال اس ظالم کا ہے جو اپنی دل کی زمین پر کوئی مرشد باغباں مالی نہیں رہتا.
سبحان اللہ. لہذا اس کے دل پر بے حد کچھ بھی کبر حسد کے تمام گوبر اور لید پڑے ہوتے ہیں. بدنظری غیر اللہ سے ہر وقت مشغولی اور جس کے دل کی زمین، جس نے اپنے دل کی زمین پیش کر دی کہ بھائی ہمارے دل کو آپ تربیت دے دیجیے اور دل سے کہا، دل پیش کیا دل سے. اب آپ کہیں گے کہ دل پیش کیا اور دل سے نہیں پیش کیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دل پیش کرتے ہیں مگر دل سے نہیں پیش کرتے. لہذا وہ اپنے غیر اللہ سے جان نہیں چھڑانے کی ہمت کرتے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ بھی کام کرے اور ہم بھی کام کریں. شیخ تو پودے اکھاڑے اور ہم گناہوں کے پودے لگاتے بھی رہیں. زندگی ضائع ہو جائے گی، اللہ کو نہیں پاؤ. نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق گتا نہیں ہوتا. یہ سبق مجھ کو حضرت تعالیٰ کے ہاں ملا. لہذا دل کو دل سے دے دو. عین اللہ کو دل مت ہے، اللہ بمہرے دل کو شان. معروف فرماتے ہیں کہ دل مت دو، کسی کو مت دو دل، مگر اللہ والوں کو دل دے دو تاکہ وہ تمہارے دل کو اللہ والا بنا دے. دل کو دل سے پیش کریں. اور دل سے پیش کرنا کیسے ہوگا کہ اپنی تمام ماضی کی ناراضگیوں سے توبہ کرو. ہمت ہوتی ہے اس سے کام لو. رونا بھی سلسلہ رکھو. رونے سے اللہ کا فضل برستا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رونے سے اللہ کی رحمت کیوں برستی؟ آنسوؤں کی قدر وہاں شہیدوں کے خون کے برابر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے ملک میں جو موتی نہیں ہوتا اور باہر کے ملک سے منگاتا ہے تو اس کی وہ زیادہ قدر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عزت، عظمت بڑائی کی دربار میں آنسو نہیں ہے. وہاں فرشتے نہیں روتے، رونے والے نہیں ہیں وہاں. اللہ تعالیٰ زمین سے اپنے بندوں کے آنسو درآمد دوسری کنٹری سے منگاتے ہیں، دنیا کی ملک سے منگاتے ہیں. اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پارہ نمبر 30 سورہ انزلنا کی تفسیر میں لکھا ہے، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے ہمارے پالنے والے، رب السجن نہیں، یہ وہ دیکھو، وہ تو اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ قید خانہ تیرے راستے کا مجھے محبوب ہے. اس گناہ سے جس میں طرف بلایا جا رہا ہوں. یہ آیت زبردست دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ جن کے راہ کے قید خانے محبوب ہوتے ہیں ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں. یہاں ہے لعمین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. رونے والوں کی آواز مجھے سبحان اللہ پڑھنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رونے والوں کی آواز مجھ کو سبحان اللہ والوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے. کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے والے تو فرشتے بھی ہیں میرے پاس، رونے والے تو نہیں ہیں ہمارے پاس، اس لیے آنسو اس دنیا سے منگاتے ہیں. ایک آنسو بھی نکل جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک آنسو بھی گرا دے مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر، تو وہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. دوسری روایت ہے کہ جس کے کئی 3 قطرے کم سے کم دمو ما یخرج من عبد المؤمن من عینیہ، دونوں سے ایک آنکھ سے دمو نکلے، دمو جمع ہے 3 کم سے کم 3 آنسو زندگی میں نکل جائے. اور نمبر 3 روایت ہے کہ زمین پر جس کے آنسو گر جائیں، اس کا نسخہ بتا چکا ہوں کہ سجدے میں رو، کیونکہ اگر بیٹھ کے رو گے تو داڑھی آپ کی کافی آنسوؤں کو اپنے اندر انڈر لائن کر لے گی. تو سجدے میں رو تو زمین اور آنکھیں قریب ہوں گی، جو آنسو بھی گرے گا زمین پر گر جائے گا. اور زمین کے لیے دری وہاں ایسی جگہ رو لو جہاں دری ہٹا لو وہاں سے، مسجد کا صحن کا کوئی حصہ، کیونکہ یہاں تو قالین لے لیں گے. قالین آپ کے آنسوؤں کو پیار کرے گی، زمین تک ٹچ نہیں ہو سکتے آپ لوگ. تو تینوں عمل کر لو زندگی میں.
اب کوئی کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جس حصے سے آنسو جہاں جہاں میرے شیخ آنسوؤں کو یوں پوچھتے تھے اور یوں کر دیتے تھے، ہتھیلی سے ملتے تھے اور یوں کر کے یوں ملتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح دیکھا، پھر میں نے صحابی کا عمل بھی دیکھا اسے۔ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ چلو آنسو سے جتنی چہرہ ہے وہ نہیں جائے گا دوزخ میں، مگر باقی جسم کا کیا ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک ہندو راجا مر گیا، اس کے لڑکے نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میرا باپ مر گیا، میرے چچا لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے چند سطر لکھ دیجیے کہ یہ ریاست مجھے مل جائے۔ آپ نہا رہے تھے، آپ نے اس کا دونوں بازو پکڑ کر حوض میں ڈالنے کی دھمکی دی تو بجائے رونے کے وہ ہنسا۔ آپ نے فرمایا تم تو پاگل والے ہوتے، تم کیسے راجا بنائے جاؤ گے؟ یہ موقع ڈرنے کا تھا، آپ مجھ سے رونے لگتے، کہتے ہم کو نہ ڈرو گی اور تم ہنس رہے ہو۔ اس نے کہا حضور ہنسنے کی وجہ سے پوچھیے، اے سلطان ہند، ہندوستان کے بادشاہ، مسلمانوں کے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ وجہ پوچھیے۔ آپ نے کہا اچھا بتا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، اگر آپ ہمارے ذرا سی انگلی پکڑ لیتے اتنی سی تو میں ڈوب نہیں سکتا تھا، نہیں کہ دونوں بازو میرے آپ کے دونوں ہاتھوں میں۔ تو جب ایک کافر ایک مسلمان بادشاہ سے امید رکھتا ہے تو ہم سب مسلمان کو اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ جو اتنا پکڑے گا تو پورا ہی اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا۔ اس لیے موقع اچھا ہے، ابھی چند دن بھی ہے۔ آج کل آنسوؤں کی قیمت زیادہ اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں قبولیت کے بہت سے اوقات ہیں، افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ راز کیا ہے؟ اس حدیث کا راز کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے بندگی پسند آتی ہے کہ بندے ہیں، افطاری سجائی ہوئی ہے، دہی بڑے بھی ہیں، مگر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کی آواز کانوں پر کان اللہ اکبر پر ہے اور نظر دہی بڑا پر ہے، مگر اللہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے دہی بڑا کو نہیں چھوڑے ہیں ہمارے بندے۔ اللہ دعا قبول ہوتی، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی۔ تو دوستو اس زمانے میں تقویٰ اور استقامت مانگ لو جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اگر کوئی شخص اللہ والوں کے پاس رہے اور تقویٰ نہیں حاصل کرتا تو اس نے اللہ والوں کے پاس رہنے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے شیخ فرماتے تھے امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے، اور تم کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ معلوم ہے تم کسی اور نیت سے پڑے گے۔ اب آپ کہیں گے پڑے ہوئے آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ تو منع کرتے ہیں، واقعی میں منع کرتا ہوں۔ تصویر پڑی ہوئی ہے اٹھا لینا بھائی، کتاب پڑی ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں، کور رکھی ہوئی ہے، تصویر کے دانے پر اللہ کا نام، کتاب اللہ کی چیز، دین کی باتیں پڑھی مت تو۔ ایک صاحب نے پنجاب میں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، آپ لوگ بھی اردو کے اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی مہمان آپ کے یہاں ہو اور آپ ادھر ادھر دو چار جگہ کہہ دیں کہ آج کل مہمان میرے یہاں پڑا ہوا ہے تو آپ خوش ہوں گے؟ شاید بالکل سمجھ گیا۔ لیکن پھر انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک جالی اور بےدتی اور پیٹو اور چکر باز پیر نے میزبان سے کہا کہ میں نماز یہاں نہیں پڑھوں گا تمہاری مسجد میں، میں کعبہ شریف میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کیا ہوشیاری کی کہ زیادہ بریانی پلاؤ خوب کھلایا، اتنا کھلایا چھسایا حلق تک، اور رات کو سلا کر باہر کا دروازہ بند کر دیا کہ اس کو ایکسپورٹ نہ ملے، لیٹرین نہ ہو، بیت الخلا نہ جائے۔ اب رات کو جو اس کو زور سے مروڑے اٹھے تو پلاؤ بریانی میں جو زور لگایا، طاقت نہانی نکالی بریانی نے طاقت پنہانی اور طاقت نہانی لگائی ہتھوڑیوں میں، تو چرپائی پر ہک دیا اسے۔ تو میں نے کہا اب یہاں پڑھے بول سکتے ہو، اگر کوئی باہر سے پوچھے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں تو کہہ دو آگے پڑھے ہیں، یہ موقع ہے پڑھے بولنے کا۔ حضرت صاحب آگے پڑھے، یہاں پڑھے بولو،
ہر چیز کا موقع ہوتا ہے، اللہ کی نیک چیزوں کو وہی اور رکھے گی۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی تھی، رمضان شریف کا روزہ، اس کا مقصد بھی اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، مگر پیٹ میں روزہ رکھ کر بھی انسان نظر بازی نہ چھوڑے اور اپنی ماضی کے گناہوں کو یاد کر کر کے اور پھر دل کو ناپاک کر لے، اور جس کو دونوں نعمتیں حاصل ہوں، اللہ والوں کی صحبت بھی اور رمضان بھی، ڈبل اندر لگا ہے، پھر بھی اس کی ریل کوٹا نہیں پہنچ رہی۔ جب ریل کوٹا جاتی ہے ڈبل اندر لگتا ہے نہیں، مگر پھر بھی یہ کوٹا سے دور ہے، کیا وجہ؟ لہذا دوستو اس کی ہمت کرو، چند دن اور رہ گئے، جس نے اہل تقوی کی صحبت سے اور اپنے شیخ و مربی کی صحبت سے تقوی حاصل نہیں کیا، اس نے وہ شیخ کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ بولیے، کسی اللہ والے سے اللہ کو نہ حاصل کرے تو زندگی ضائع کر رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کے لیے تم اہل تقوی کی صحبت میں رہو، خالطوہم یتکونوا مثلہم، اتنا زیادہ رہو کہ تم بھی متقی ہو جاؤ۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اللہ کو حاصل کرنا اور تقوی والی زندگی حاصل کرنا فرض ہے اس کو، ورنہ اللہ والوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، شیخ کا حق اس سے ادا نہیں ہوا۔ اپنی نفس کی باتیں نہیں چھوڑ رہا ہے۔ گدھا جب مر جاتا ہے، جب نمک کی کان میں نمک بنتا ہے، اہل اللہ کے ساتھ جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے وہ اللہ والا بنتا ہے۔ اگر اپنے نفس کو نہیں مٹاؤ گے تو جیسے ہو ویسے رہو گے۔ اگر کسی کوئی گدھے پر بیٹھ کر کے اور کعبہ شریف چلا جائے گدھے پر بیٹھ کر اور اسی پر بیٹھ کے طواف بھی کر لے، مان لو حکومت سے اجازت لے لے، کمزور ہے، لیکن جب آئے گا گدھا واپس تو کیا ہوگا؟ گدھا رہے گا۔ تو خانقاہوں میں رہ کر گدھے کے گدھے ہی نہ رہو، اپنے نفس کو فنا کر کے اللہ والے بن جاؤ۔ دوسرا یہ زمانہ اللہ نے دیا ہے، روزے کی فرضیت کا سبب بنایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لہذا اس زمانے میں جو متقی نہ بنے، حلال چھوڑنے پر مشق کر لی اور حرام نہیں چھوڑ رہا ہے، بتاؤ اس وقت آپ پانی حلال ہے یا نہیں؟ مگر اس وقت حرام۔ روزے کے زمانے میں حلال چیزیں حرام ہو گئی، حلال تو چھوڑ دیا، حرام نہ چھوڑا۔ بنگلوری جہاز سڑکوں پر چلے وہاں وہی حال ہے، گناہوں کے وہی پرانے افسانے دل میں دوہرا رہا ہے۔ اصل میں اس کی ٹیچر شیطان ٹیچر سے دوستی ہے، اس لیے اس کے فیچر کو دیکھتا ہے چادر اوڑھ کر۔ آدمی سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، چادر اوڑھے ہوئے عرش اعظم کا طواف کر رہا ہوگا، اور یہ چوہوں کی طرح فرش میں لپٹا ہوا ہے۔ آج کل تاک راتوں میں ایک دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو ہم کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی دعا شب قدر کی نہیں ہو سکتی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا سے کسی کی دعا اچھی ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت، اللہم انکا عفو، پڑھو، کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ میں ایک بڑی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، لغت سے نہیں کر رہا ہوں۔ مشکات شریف کی شرح میں محدث عظیم اللہ بخاری فرماتے ہیں کہ اللہم انکا عفو، اے انکا انت کثیر العفو۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہم انکا انت کثیر العفو، آپ بہت معافی دینے والے ہیں۔ کریم یہ ہے کہ اگر ہم مسلسل گناہ اور شکست توبہ کے جرم کی وجہ سے ناقابل معافی ہیں تو آپ کریم ہیں، کریم کے معنی ہیں
کہ نالائق کو بھی محروم نہ کیا جائے. کریم کے معنی کیا ہے؟ الذی یؤتی بدون الاستحقاق، جو حق نہ بنتا ہو، نالائق ہو، اس کو بھی وہ محروم نہ کرے. تو اے اللہ اگر ہم کے نالائق، گرچہ ہم نالائق کے دربار ہیں، گرچہ ہم نالائق کے دربار ہیں، پر اسی گلشن سے ہیں، گو خار ہیں. آپ ہی نے تو پیدا کیا، رحم کر دیجیے. اپنی شان تخلیقیت کے سب سے معاف کر دیجیے. جیسے بیٹا کہہ رہا ہو نالائق تو ہیں مگر ہیں تو ابا آپ ہی. شفقت فطریہ کو جوش دلاتا ہے بیٹا. بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، یہ کہو آپ کریم بھی ہیں. کریم کے 4 معنی بتاتا ہوں کہ آپ ایسے مہربان ہیں کہ نالائقوں پر کوئی بھی محروم نہیں فرماتے. نمبر 2، بلا سوال بھی رحم کر دیتے ہیں. بلا سوال کیے ہوئے آج مسلمان کے گھر میں ہم لوگ پیدا ہوئے. نمبر 3، اتنی مہربانی آپ کرتے ہیں کہ اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں آتا. غیر محدود خزانے کی توبہ بھی مذاق ہے. اوپر سے توبہ کرتے ہیں اور دل میں وہی گندگی. لہذا جو قانون کے طور پر معافی کے لائق نہ ہو، کریم کہنے سے وہ بھی معاف ہو جائے. عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم کا لفظ بہا کر ہماری مغفرت کا سامان کر دیا. کتنے بڑے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کریم کہنے کے بعد تو مغفرت نہ ہونے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ اس کا تجربہ ایسا ہے کہ اللہ جو لوگ معافی کے لائق نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے. شان کرم کا تقاضا یہ توحب العفو، کیا مانے؟ اے انت توحب ظہور صفت العفو علی عبادک، کہ آپ معاف کرنا آپ کو بڑا محبوب عمل ہے. سبحان اللہ. آپ کی یہ عمل محبوب ہے کہ آپ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. اس لیے جو حج کرنے جاتے ہیں عمرہ میں ان کو سکھا دیتا ہوں کہ کعبہ شریف پہنچ کر یہی کہو کہ اللہ بادشاہوں کے یہاں جب جاتے ہیں تو کوئی تحفہ پوچھتے ہیں وزیروں سے. اپنے یہاں جو سمجھدار لوگ ہیں کہ بھائی بادشاہ کیا چیز پسند کرتا ہے، بادشاہ کے قریبی لوگوں سے پوچھتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریبی شخصیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ عمل اللہ کو محبوب ہے. لہذا اب جو دربار میں حاضر ہو تو یہ کہو اے اللہ میں آپ کے لیے ایک محبوب عمل لایا ہوں. کیا مطلب کہ اپنے گناہوں کا استغفار و توبہ پیش کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر استغفار و توبہ کی درخواست پیش کرتا ہوں. آپ اس کو قبول فرما کر اپنا محبوب عمل فرما کر یہی تحفہ ہم گنہگاروں کی طرف سے قبول فرما دیں. بتاؤ بھائی تحفہ کیسا رہا؟ پوچھو اہل حرم جن کو میں نے سکھایا وزن آ گیا کہ اللہ بادشاہوں کے یہاں لوگ جاتے ہیں وہ تحفہ لے جاتے ہیں. آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کے صدقے میں سلطنت ملتی ہے، لیکن ہم آپ کے لیے کیا لائیں؟ آپ تو سب چیز سے بے نیاز ہیں. لیکن آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے زیادہ آپ کا مقرب و پیارا ہے، ہم نے ان سے آپ کی مزاج شناسی حاصل کر لی کہ آپ کی ربوبیت کی شان کیا چیز پسند کرتی ہے، آپ کی عظمت شان کو کیا چیز محبوب ہے. اور نفس قطعی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے عمل کو محبوب رکھتے ہیں. ہم آج کے لیے ایک محبوب تحفہ جو حدیث سے ثابت ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا، یہ محبوب تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں کہ استغفار و توبہ کی درخواست لایا ہوں اپنے گناہوں پر. آپ ہماری درخواست توبہ اور استغفار کو معافی دے کر اپنے محبوب عمل کو ہمارے گنہگاروں پر جاری فرما کر آپ اپنا محبوب عمل فرما لیں اور ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو گئے. آپ کا تو محبوب عمل ہوا اور ہمارا کیا کام بن گیا. سبحان اللہ، کیا بات. انت تحب العفو اے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، کہ آپ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معافی دینے کے عمل کو محبوب رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب چیز کو نہیں دے گا. جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، جتنے زیادہ گنہگار ہو اتنی ہی تو زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل جاری ہوگا تم پر. دیکھو ایک شخص نے ایک خطا کی اور کہتا اللہ تعالیٰ معاف فرما دو،
اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک خطا کو معاف کر دیا، اپنا محبوب عمل جاری کر دیا، لیکن 1 کروڑ خطا دینے کے لیے ہے، مگر خطاؤں کا اسٹاک لینے کی کوشش نہ کرنا کہیں۔ خطا جو ہے توبہ، یہ ڈبیا ہے مرہم کی ایمرجنسی کے لیے۔ اگر ہمدرد اعلان کر دے کہ ایک ڈبیا ہمدرد بیچتا ہے، جلنے پر لگا دو تو چھانا نہیں پڑتا، تو کیا آپ اپنا ہاتھ ڈالیں گے چولہے میں؟ اور اگر بیوی سے کہہ دو کہ بیوی میں ایک ہمدرد کی ڈبیا لایا ہوں مرہم کی، 100% مفید ہے، 1 لاکھ روپیہ انعام ملے گا اگر یہ نفع نہ پہنچائے، تو ذرا چولہے میں ہاتھ ڈال دو، تو بیوی کیا کہے گی؟ میاں آپ ہی آزما لو۔ تو گناہ کی آگ میں اور اللہ کے غضب خریدنے میں جو سرگرمی ہوتا ہے، گدھا بین الاقوامی انٹرنیشنل ہے، یہ ایمرجنسی کے لیے۔ گٹر میں گرو مت، پھسلاؤ مت، پھسلنا اور ہے، پھسلانا اور ہے۔ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں گناہوں سے اللہ کی ناراضی اور غضب کو نہ خریدوں۔ گناہ اس حیثیت سے مضر ہے کہ ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ ایک عاشق شخص کو اپنے اللہ کی دوری کیسے پسند آتی؟ کس منہ سے تم نام محبت کر لیتے؟ لیکن اگر خطائیں ہو گئی تو مایوسی بھی مت کرو، جیسے کہ غالب نے کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، مگر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کی اصلاح فرمائی، فرمایا یہ شعر قابل اصلاح ہے، غالب کی شعر سے مایوسی پیدا ہوگی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، فرمایا اس شعر کی اصلاح کرتا ہوں، کیا ہے؟ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو جو بناؤں گا۔ لکھا ہے اللہ والوں کی شاعری میں اور دنیا داروں کی شاعری میں کتنا فرق ہے۔ غالب نے کہا تھا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہو۔ مولانا نے مجھ سے فرمایا دیکھو میں نے کیسی اصلاح کی، بچ گیا خود ان کے آنے پر، بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا، کہ بچ گیا خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ غالب نے کہا تھا کہ میں جو میں پیتا ہوں شراب، میں سے غرض نشاط ہے، نہ بے خودی کی حرص، یعنی نہ میں بے خودی چاہتا ہوں، میں سے غرض نشاط ہے، میں سے غرض نشاط ہے نہ بے خودی کی حرص، نہیں میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاحت، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاحت، یہ گناہ بے خودی مجھے گرنا چاہیے۔ تو مولانا نے فرمایا میں سے غرض نشاط ہو یا بے خودی کی حرص، ایسے کو تو بس مارنا 2 لاکھ چاہیے۔ جو حرام ہے وہ تو حرام۔ ہاں ان اللہ، ایک مجھے اپنا مصرع یاد آیا، میں نے حضرت سے زندگی میں عرض کیا تھا الہ آباد میں کہ حضرت اختر کا ایک مصرع یہ ہوا ہے کہ ہر اللہ والے کا دل کا عالم الگ ہوتا ہے، اس کے زمین و آسمان، اس کے چاند و سورج الگ ہوتے ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ اپنے ہر عاشق کو ایک دل میں اس کے زمین و آسمان کا ایک نیا عالم دیتا ہے، اور اس کے دل کے سورج و چاند اور ہوتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے روشن ہوتے ہیں اور غم تقویٰ سے روشن ہوتے ہیں۔ جب گناہ سے نظر بچا کر غم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرخ سرخ دلوں کے آفاق سے بے شمار آفتاب طلوع کرتا ہے۔ جیسے دنیا کا مشرق جب لال ہوتا ہے تب آپ کو سورج ملتا ہے، اللہ والوں کو سورج کا ملتا ہے اللہ کے قرب کا، جب اپنی خون تمنا اور بری بری خواہش کا خون کر کے اپنے دل کے چاروں افق کو لال کر لیتے ہیں تو ان کا قلب اللہ کے قرب کے بے شمار آفتاب سے بھر جاتا ہے۔ تو اس وقت میرا مصرع ہوا، دوستوں درد دل سے کہتا ہوں عمل کی توفیق مانگو اللہ سے، قدم بائے در طریقت نظم، جذبات اور اشاعت مانگنے سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوتا، قدم بائے در طریقت نظم، اللہ کے راستے میں قدم چاہیے، خالی سانس لمبی لمبی لے کر دکھاؤ کہاں میں یہ ہوں وہ، کہ اصل ندارت دمے بے قدم، جذبات کچھ حقیقت نہیں رکھتے جب تک قدم نہ بڑھاؤ راستہ نہیں طے ہوگا۔ لہذا جب میں نے عرض کیا کہ ہر خون تمنا سے ایک آفتاب پیدا ہوتا ہے تو اپنا عالم الگ بناتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اپنا عالم الگ بناتا ہے، کون؟ اللہ والا اپنے خون تمنا سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا مصرع ہے، ایک مصرع میرا ملا لو اس میں، یہ عجیب میرا شعر ہے،
یعنی ایک اللہ کے خاص بندے کا اور ایک خادم کا مرکب شعر ہے. حضرت نے فرمایا میرا مصرع لگا لو. عشق میں جان جو گنواتا ہے, عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے. جان اللہ نے اپنی راہ میں دینے کی. میں تو کہتا ہوں نظر بچا کر, اگر بڑے ہی عاشق مزاج ہو, نظر بچا کر غم اٹھا کر چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ. اگر بخار بھی آ جائے تو اور سمجھ لو کام بن گیا. یہی غم تو دوستوں کی اللہ کی غذا ہے. اس غم سے بھاگنے والا, اس غم سے بھاگنے والا یہ بہت بری علامت ہے کہ گویا شاید اس کو اللہ نہیں ملنا ہے. غم اللہ کے راستے کا غم اٹھانے کی مشق کرو. قیامت کے دن انشاءاللہ اگر اللہ پوچھے کہ کیا لایا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ بہت سی بری خواہشات کا خون کر کے اپنے دل کی آفاق کو لال کر کے لایا اور بے شمار آفتاب لایا جو آپ ہی نے بخشا. تو دوستو یہ دعا اللہم انکا عفو کریم کی پڑھ لو, انشاءاللہ تعالی آپ کی شب قدر ہو جائے گی. معافی میں کوئی شک نہیں, اور علاوہ بھی اس کے پڑھنا جائز ہے. صرف انہی شب قدر ہی روزانہ پڑھو. افطار سے پہلے اللہم انکا عفو کریم تو حب العفو فاعف عنی. اور ایک دعا یہ بھی کرو کہ یا من لا تضرہ الذنوب, اے وہ ذات جس کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. یا من لا تضرہ الذنوب, اے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جس کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. ولا تنقصہ المغفرہ, اور بخش دینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. فہل یہ مانا ہے کچھ, بس مجھے وہ نعمت دے دے, بخش دے مجھے کہ تیری خزانے مغفرت میں کمی نہیں ہوگی, اور ہمارے ان خطاؤں کو معاف فرما دے جن گناہوں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. فہل یہ مالا ہے کچھ, وقفر نہیں مالا ہے ضرور, اور جس گناہ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچا اس کو بخش دیجیے. اور تیسری دعا یہ بھی پڑھو اللہم لا تخزنی فإنک بی علیم, اے اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے کہ آپ میرے گناہوں کو خوب جانتے ہیں. پانچ میں لاکھ ظاہر میں بنوں, جانتا ہے تو میرا حال جو ہوں. اللہم لا تخزنی فإنک بی علیم, اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرما کہ تو میرے گناہوں کو جانتا ہے. ولا تعذبنی فإنک علی قادر, اور ہمیں عذاب نہ دیجیے کہ آپ کو مجھ پر پوری قدرت ہے. جو چاہیں آپ زمین پھاڑ کر دھسا سکتے ہیں, گردے کو بیکار کر سکتے ہیں, کینسر سب بلا ایکسیڈنٹ جتنی ہے, سور بنا سکتے ہیں, بندر بنا سکتے ہیں. جب اتنی بڑی آپ کو مجھ پر قدرت ہے تو آپ اس قدرت کو اپنی قدرت سے استعمال نہ فرمائیے. اس قدرت کو اپنی قدرت سے اور رحمت کے صدقے میں نہ استعمال, ہمیں معافی دے دی. اور ایک دعا یہ بھی کر لیجیے کبھی کبھی, یا من قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی, اے وہ ذات جس نے ہمارے شکر نعمت کو کم پایا مگر پھر بھی نعمت سے محروم نہیں کرتا. یا من قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی, اے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کے شکر کو ہماری طرف سے کم پایا. اللہ یا من قل عند نعمتہ شکری, آپ کی نعمت زیادہ اور شکر ہمارا کم ہے, پھر بھی آپ نے اپنی نعمت سے ہم کو محروم نہیں فرمایا. وَيَعْمَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَغْرُرْنِي, اور وہ اے وہ ذات کہ جس کی وجہ سے ہم صبر میں کچے رہے اور دین پر قائم نہ رہے, صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا, لیکن پھر بھی آپ نے ہم کو ذلیل نہیں فرمایا. وَيَعْمَنْ رَحَانِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَزْدَانِي, اور اے وہ ذات پاک جو عین گناہ کے وقت میں ہم کو دیکھتی رہتی ہے. اے وہ ذات پاک کہ آپ ہم کو عین خطا کے کرنے, گناہ کرنے اور حرام لذت کے درآمد کرنے کے وقت میں بھی ہماری اس ہوشیاری کو آپ دیتے رہتے ہیں. یا رحانی الخطایا فلم یزدانی, مگر پھر بھی آپ نے رسوا نہیں کرنا. یہ سب دعائیں مناجات مقبول میں ہیں. مناجات مقبول پڑھو تو سب دعائیں اس میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دونوں جہان دیکھو پرچے وغیرہ مطلب سمجھ لو کہ اپنی اپنی حاجتوں کو دل میں خیال کر دو. اے اللہ اختر کے دل میں جتنی حاجتیں ہیں آپ سب سے باخبر ہیں, اور میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں اور جو عورتیں آئی ہیں سب کی دلی حاجتوں سے باخبر ہیں. اے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہم سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما, اور جتنے گناہوں میں اور بری عادتوں میں ہم سب مبتلا ہیں اس کی بھی آپ کو خبر ہے. اپنی رحمت سے ہم سب کو تقویٰ کی بھیک دے. فرشتے آمین کہہ رہے ہیں عرش کو اٹھانے والے,
ان کے آمین کے صدقے میں ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما، اختر کو، اس کی اولاد و ذریات کو اور میرے احباب کو ان کی